یہ ہے 1950 سے پہلے کا دبئی۔ غربت، عنایت، اقتدار اور تکبر، یہی ہے دبئی کی اصل کہانی، جسے دنیا قوموں کے عروج و زوال کے نام سے جانتی ہے۔ کوئی یاد نہیں کرتا کہ کبھی یہ سرزمین بھوک، پیاس اور افلاس کا دوسرا نام تھی۔ آج جب دنیا دبئی کے چمکتے ہوئے ٹاورز کو دولت کی علامت سمجھتی ہے، مگر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تب یہاں نہ تو برج خلیفہ تھا اور نہ کوئی لگژری ہوٹل۔ یہاں صرف مٹی کے گھروندے تھے، یا کھجور کے درخت، یا پھر سمندر میں موت سے کھیلنے والے غوطہ خور۔ یہ دبئی کی کل کائنات تھی۔ دبئی کی معیشت صرف ایک چیز پر چلتی تھی، موتیوں کی تجارت۔ مگر مصیبت یہ آن پڑی کہ جاپان نے ان دنوں مصنوعی موتی بنانے کا کام شروع کر دیا، اور یوں دبئی پھر سے غربت کے گہرے پانیوں میں غوطے کھانے لگا۔ غربت دبئی کی گلیوں میں ریت کے بگولوں کی طرح خاک اڑاتی۔ لوگ یہاں بھوکے تھے، پیاسے تھے، پانی کی بہت کمی تھی، روزگار تو تھا نہیں، بیماریاں عام تھیں، اور کئی خاندان صرف زندہ رہنے کے لیے یہاں سے ہجرت کرنے لگے۔ یہ وہ دبئی تھا جہاں خواب نہیں تھے، مگر صرف زندگی اور بقا کی جنگ تھی۔ اور پھر ایک دن قدرت کو اس خطے پر رحم آ ہی گیا۔ یہ 1958 کا ایک عام سنہری دن تھا، جب ابوظہبی کے لوگوں کو معلوم پڑا کہ ان کی سرزمین میں تیل کی دولت ایکسپلور ہو گئی ہے۔ ابوظہبی نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا، اور پھر 1962 میں پہلی دفعہ ابوظہبی سے تیل کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کی پہلی شپمنٹ دنیا کو بھیجی گئی۔ Abu Dhabi isn't just a city, it's a global hedge fund with a skyline. اور پھر اس کام میں دبئی بھی پیچھے نہ رہا، اور دبئی میں بھی 1966 میں آئل ایکسپلور ہو گیا۔ The UAE has saved up over 1.3 million US dollars per citizen. The country will never become poor. اور پھر 1972 میں دبئی نے بھی اپنی پہلی شپمنٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کے طور پر باہر بھیجی۔ یہ یو اے ای میں ابوظہبی اور دبئی، ان دونوں میں یہ برٹش دور تھا، یہ ایک برطانوی کالونی تھی، اور پھر برطانیہ نے ان دنوں یہاں سے واپس جانے کا سوچا۔ 1971 ابوظہبی اور دبئی کی آزادی کا دن ہے۔ خلیج کے پانیوں سے جب برطانیہ یہاں سے جا رہا تھا تو یہاں کی یہ جو دونوں بڑی ریاستیں تھیں، ان کو مختلف وسوسوں نے اور ایک انجانے کسی خوف نے آ جکڑا۔ اس کے بعد یہاں کے دونوں حکمرانوں نے ابوظہبی کے اس وقت کے فرما روا شیخ سلطان زید بن النہیان اور دبئی کے حکمران خاندان سے یہاں پر جو حاکم تھے وہ شیخ راشد بن سعید المکتوم، ان دونوں نے دونوں ریاستوں کو ملا کر ایک متحدہ عرب امارات اپنی ریاست کا نام رکھا۔ اس میں بعد میں راس الخیمہ، فجیرہ، ام القوین جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، شارجہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور اس طرح سے اس کی بنیاد پڑی اور اس کا نام متحدہ عرب امارات پڑ گیا۔ اور اس طرح سے یہ ریاستیں جو ہیں اپنے سروائیول کے لیے، اور جو ایک تیل کی دنیا میں نیا یہ قدم رکھ رہی تھی، چونکہ 1967 میں ابوظہبی جو ہے اس کو اوپیک کی ممبرشپ بھی مل گئی تھی، اور تیل کی دولت کو لے کر جو آگے بڑھنے کے امکانات تھے، اس کے نتیجے میں یہ ساری ریاستیں متحد ہو گئی اپنے سروائیول کے لیے۔ ویورز، لیکن ہر کامیابی کے پیچھے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں۔ سخت حکمرانی، محدود سیاسی آزادی اور طاقت کا مکمل کنٹرول، یہ وہ پہلو ہیں جو اکثر دبئی کی چکا چوند روشنیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ مگر یہی کنٹرول جو استحکام بھی لایا اور سرمایہ کاروں کو اس نے اعتماد بھی دیا۔ چند دہائیوں بعد وہی دبئی جو کبھی ایک شہر تھا، جو بھوکا تھا، جو پیاسا تھا، جہاں ایک ہی خاندان حاکم تھا، آل مکتوم خاندان، جس نے دبئی کو پھر آہستہ آہستہ یہاں سے بدلنا شروع کیا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ غریب قوموں کی ترقی کا جو سفر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا۔ قبائلی سیاست، اندرونی اختلافات، طاقت کی خاموش جنگیں، یہ سب تھرل جو ہیں یہ اس کہانی میں موجود تھے۔
شیخ راشد بن سعید ال مکتوم، جسے اس وقت وہاں کے لوگوں نے ایک دیوانہ اور پاگل حکمران کہا، چونکہ یہ ایک ایسا لیڈر تھا جس نے غربت میں بھی اپنے مستقبل کو دیکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دبئی کو صرف تیل کی دولت کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا، یہاں پورٹس بنیں گی، ایئرپورٹس بنیں گے، فری ٹریڈ زون یہاں پہ کریٹ کرنا چاہیے۔ در حقیقت وہ چاہتے تھے کہ اصل طاقت تجارت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر یہاں سے کہانی کا ایک نیا باب شروع ہوا، دبئی گلوبل ساؤتھ کا نیا دارالحکومت۔ یہ شہر ریت کے ٹیلوں سے ذرا ذرا اٹھ کر دنیا کے نقشے پر چھا جانے والے شہر کی طرح انگڑائی لینے لگا۔ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پڑاؤ بنتا گیا اور پھر یوں بن گیا گلوبل ساؤتھ کا ایک نیا دارالحکومت، دبئی۔ شیخ راشد بن سعید ال مکتوم کے اقدامات، خصوصاً فری ٹریڈ، جس طرح سے ایئر ہب دبئی کو بنا دینا اور دنیا کے سب سے بڑے پورٹ کی ویژن اور دنیا کا سب سے بڑا جو ایک بینکنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ کنیکٹیویٹی، اس نے 20 سال کے اندر دبئی کو دنیا بھر کے لیے سرمایہ کاری کو لے کر ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن بنا دیا، یا جسے آپ سیف ہیون کہیں سرمایہ کے لیے تو یہ ایک مناسب اور موزوں لفظ ہوگا۔ اس طرح سے ایک رچ نارتھ سے سرمایہ، ایشیا سے سرمایہ، افریقہ سے اور مڈل ایسٹ سے، پوری دنیا سے آپ کہہ لیں، سرمایہ نے دبئی کا رخ کیا، اور پھر دبئی نے یہاں سے ایک گلوبل ساؤتھ کے دارالحکومت کا ایک روپ دھارا، اور یہاں دنیا بھر سے جو کنیکٹیویٹی کا ماحول اور جو امکانات تھے وہ دنیا کے اس طرح سے جو بزنس ہب تھے ان میں تھے نہیں۔ اسی طرح سے سرمایہ ہانگ کانگ سے پہلے سنگاپور اور سنگاپور سے پھر دبئی کی طرف ٹرانسفر ہونے لگا۔ ویورز، دنیا جب اور جہاں جہاں جل رہی تھی، مگر کمال دیکھیے کہ دبئی ہمیشہ سے محفوظ تھا، یا کم از کم یہاں سرمایہ کاری کرنے والے اور روزگار کے مواقع ڈھونڈنے والے جو لوگ تھے وہ تو یہی سمجھتے تھے۔ 80% دبئی کی آبادی غیر ملکی تھی، اربوں ڈالر کی ان کی سرمایہ کاری، اور ایک بے حد حسین خواب کہ دبئی ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ مگر پھر ایک برا دن جو ان بے حد حسین خوابوں کے بکھرنے کا دن بن گیا۔ جب ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جارحیت مسلط کی تو ایران نے جواب میں گلف کنٹریز کے اندر ریٹیلیٹ کیا، اور یہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے جو ہیں ان کو حملوں کا نشانہ بنایا، اور یوں دنیا کی سب سے اہم ترین آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بھی ایران نے جوابی طور پر بند کر دیا۔ یہ یہاں کا ایک ٹیکنگ پوائنٹ تھا، اسے آپ ٹائم بم سمجھ لیجئے، جو ہمیشہ سے گلف ریجن کے ان فالٹ لائنز کے اندر 1979 سے نصب ہو گیا ہوا تھا۔ ایرانی ریولوشن کے بعد آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد اوپیک کے جو ممبر خلیجی ممالک ہیں بشمول دبئی، ان کی آئل ایکسپورٹس آبنائے ہرمز کے راستے جانا بند ہو گئیں۔ ایک طرف امریکی جارحیت ایران کے اوپر، پھر ایران کی ریٹیلیشن ان کی اپنی سوائل کے اوپر، اور تیسری طرف ان کی معاشی شاہرگ آئل کی ایکسپورٹس بند ہو گئیں، اور یوں تیل مہنگا ہونے کے بعد پوری دنیا میں معاشی طور پر ایک خوف کی کیفیت پھیل گئی۔ ویورز، آپ یاد کیجئے کہ دبئی کی اصل قوت جو تھی وہ اس کی کنیکٹیویٹی تھی۔ جنگ کے اور خوف کے سائے جو ہی یو اے ای اور دبئی کی فضاؤں میں آنے لگے، اسی طرح سے اس کی فضائیں غیر محفوظ ہو گئیں، فضائی سفر کٹ ڈاؤن ہو گیا، جہازوں نے اڑان بھرنا بند کر دی، اور دبئی ایئرپورٹ جو دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے وہ آلموسٹ سنسان منظر پیش کرنے لگا۔ یوں سیاحت ختم ہو گئی، روزگار کے مواقع کم ہونا شروع ہوئے،
सरमाया कारों ने दौड़ना शुरू कर दिया और लाखों डॉलर देकर लोगों ने चार्टर्ड फ्लाइट लेकर यूनान में या लंदन में वापसी का रुख किया। व्यूअर्स, असल नुकसान जो था दुबई का वो ईरानी बमों से नहीं हुआ, ईरान की रिटेलिएशन से नहीं हुआ, दर हकीकत खौफ से हुआ। सरमायाकार सोचने लगे कि क्या दुबई अब उनके सरमाए के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए एक महफूज सिटी रहा या नहीं। और जैसे ही दुबई के ऊपर सरमायाकारों का ये एतमाद टूटा, पैसा भी निकलना शुरू हो गया। यूं हजारों नहीं बल्कि लाखों गैर मुल्की शहरी जो दुबई को अपना एक फ्यूचर बना चुके थे, वो यहाँ से भागना शुरू हुए, मुलाजमतें ख़त्म होना शुरू हो गईं, टैलेंट बाहर जाना शुरू हुआ और दुबई जो लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला था, वो इस खौफ के माहौल में अपने उन चाहने वालों को खोने लगा। और फिर यूं जंग और खौफ के माहौल में एक और झटका जो ओपेक को मिला और वो यूएई ने एक तरह से आप कह लें कि खौफ की कैफियत में एक फैसला कर डाला कि वो 31 मई 2026 से ओपेक का मेंबर नहीं रहेगा, चूँकि उसका बुनियादी रिफ्ट जो है ऑयल की प्रोडक्शन को लेकर, इसकी जो सरबराही है सऊदी अरब के पास थी और उसके साथ उसका हमेशा से एक प्रॉब्लम था, चूँकि सऊदीज यकीन रखते हैं कि एक ऑयल का जो बैरल है वो $80 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो आएगा तो फिर ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये सऊदी नज़रिया है ओपेक को लेकर। जबकि दुबई और अबू धाबी के जो शेख हैं वो हमेशा से सऊदी अरब को दबाव डालते हैं कि आप चीपर रेट कीजिए मगर हाई वॉल्यूम पे ऊपर खेलें, कि कीमतें कम हों मगर आप ऑयल ज़्यादा बेचें। अब इस खौफ के माहौल में दुबई के हुक्मरानों ने एक तो वाशिंगटन को कह दिया कि आप हमारे साथ करेंसी स्वैप लाइन के मंसूबे के ऊपर काम करें, दूसरी तरफ उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को ये झटका दिया कि यूएई जो है वो इस खलीजी रीजन से ओपेक की और ओपेक प्लस की मेंबरशिप से उसने अपने आप को खारिज कर लिया हुआ है। और ये फैसला जो है ये सिर्फ एक मुआशी फैसला नहीं है, बल्कि इस रीजन में यूएई इस जंग के बाद अब चाहता है कि उसके पास एक ऐसी आज़ाद मुआशी और खारजा पॉलिसी हो जो सऊदी अरब और कतर के असर से आज़ाद हो। दर हकीकत ये जो फैसला है ये गल्फ कंट्रीज़ के अंदर और ओपेक के अंदर अब तक ये जो तकरीबन 57 साल का सफ़र था, 60 साल का, ये उसके अंदर जो एक फॉल्ट लाइंस है ये दर हकीकत वो खुलकर सामने आ गई हैं। इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है वो यही है कि क्या दुबई दोबारा उठेगा या नहीं, या ग्लोबल साउथ का नया दारुल हुकूमत अब दुनिया में कहीं और बनेगा। इसका फैसला आने वाला वक्त बहुत जल्द तय कर देगा। हमारी इन इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज को देखते रहिए, सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिए कि अगले किस मौजू के ऊपर आप हमारी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। बेल आइकन ज़रूर दबा दें और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।